ناظرین، ایک روز آسمان پر فرشتوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی کہ زمین پر سب سے بہتر انسان کون ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ بولا کہ آج زمین پر سب سے نیک اور عبادت گزار انسان حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ وہ بہت صابر ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہتے ہیں، غریبوں کی بھوک مٹاتے ہیں اور ان کے لباس سے لے کر ان کی باقی ضروریات کا خیال بھی رکھتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں اور ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی ساری باتیں پاس کھڑے شیطان نے سن لی اور وہ ایک انسان کی تعریف سن کر جل بن گیا۔ وہ غصے میں اللہ کے پاس گیا اور بولا، اے اللہ، میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت ایوب صرف اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں کہ تو نے ان کو دولت اور آرام مہیا کر رکھا ہے۔ اگر ان کی یہ دولت اور سکون چھین لیا جائے تو وہ ایک دن بھی تیری عبادت نہیں کریں گے۔ اے اللہ، میں اس بندے پر اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا تیرا عبادت گزار اور اطاعت مند ہے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، جاؤ تم اسے آزما لو، جیسے بھی چاہو، میرے ایوب کو مجھ سے دور کر کے دکھاؤ۔ شیطان اللہ کی اجازت پا کر انسانی روپ میں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گیا، ان سے اپنی مفلسی کا رونا رویا اور کہا، حضرت، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، مجھے ایک روز اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بندے پر شک ہونے لگا کیونکہ اس بندے سے عجیب بدبو آ رہی تھی۔ انہوں نے اسے منع فرما دیا اور بولے، میں تمہاری کچھ مدد کر دیتا ہوں، تم کہیں اور جاؤ اور اپنے لیے مستقل انتظام ڈھونڈو۔ شیطان یہ سن کر بہت مایوس ہوا اور وہاں سے واپس ہو گیا۔ اب شیطان سوچ رہا تھا کہ ایوب کو کیسے نقصان پہنچاؤں۔ اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ ایوب کے پھلوں کے باغ کو جلایا جائے۔ ایک دن اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے باغ کو آگ لگا دی۔ اس سے کئی پیڑ جل کر راکھ ہو گئے۔ دیکھتے ہی نوکر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ خبر پہنچائی۔ یہ سب سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا بہت بہت شکر ہے، جو اللہ نے دیا تھا واپس لے لیا۔ اب میں سچے دل سے اور زیادہ عبادت کروں گا۔ شیطان یہ سنتے ہی جلنے لگا کہ ایوب کا کتنا نقصان ہو گیا ہے، اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اس نے پھر سوچ کر اس کے استبل میں آگ لگا دی۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ سارے گھوڑے جل بن گئے اور کچھ چرواہے بھی ساتھ جل کر مر گئے۔ جو باقی زندہ بچ گئے تھے انہوں نے آ کر ایوب کو خبر دی۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، شکر الحمدللہ، سارا مال اللہ نے دیا تھا واپس لے لیا، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ شیطان سوچنے لگا، اتنا سب کچھ ہو گیا لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اور بڑا نقصان پہنچانے کا سوچا۔ حضرت ایوب کے 14 بچے تھے اور وہ روز مدرسے جاتے تھے۔ ایک دن شیطان نے موقع ملتے ہی عمارت کو گرا دیا اور سارے بچے مار گئے۔ مدرسے کے استاد نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی، میں کچھ کام سے باہر گیا، واپس آیا تو مدرسے کی عمارت گری ہوئی تھی اور آپ کے سارے بچے ملبے تلے دب کر مر گئے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، سب مال اور بچے اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ شیطان یہ سب دیکھ کر بوکھلا گیا کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی ایوب علیہ السلام کے صبر اور ایمان میں کمی نہیں آئی۔ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال ختم ہو گیا اور بچے بھی مر گئے اور قریبی ساتھی بھی چھوڑ کر چلے گئے، سوائے ان کی بیوی کے، باقی سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی بیوی حضرت رحمت ان کے پاس تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہر مشکل میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں۔ وہاں کے لوگ نبی کی نبوت کا مذاق اڑانے لگے اور طعنے دینے لگے کہ اگر ایوب علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہوتے تو ان کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ وہ نبی نہیں ہیں۔ ان کی جھوٹی نبوت کے دعوے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ ان کی اس حالت پر بھی شیطان خوش نہ تھا، کیونکہ سب کچھ ختم ہونے کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ پہلے کی طرح نماز گزار، عبادت گزار اور اطاعت مند تھے، جیسے ان کے آس پاس ہونے والی تباہی کی ان کو فکر ہی نہ ہو۔
ان کے چہرے پر کوئی مایوسی نہ تھی اور نہ ہی افسوس، بس صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے۔ ان کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھ کر شیطان پہلے سے زیادہ بے چین تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی کو اس سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، مگر کیسے؟ اس بارے میں اس نے بہت سوچا اور ایک ترغیب ذہن میں آئی۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملنے گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے ملتے ہی اس نے بولا، جناب میں آپ کا عقیدت مند ہوں اور آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس بہانے سے ان سے باتیں کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوتا گیا، اتنا قریب کہ ان کے دونوں کانوں میں پھونک مار دی اور واپس ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر دانے اور پھر بڑے پھوڑے ہو گئے اور سارا بدن میں شدید درد ہونے لگا اور وہ بہت بیمار ہو گئے۔ ان کی بیوی ان کا دیکھ بھال اور خدمت کرتی تھی۔ وہ پھوڑے اب پھٹ کر زخم بن چکے تھے۔ کچھ عرصے میں زخم گہرے ہوتے گئے اور ان زخموں میں پھر کیڑے پڑ گئے، اور یہی کیڑے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کا گوشت کھاتے اور خون چوستے۔ کئی روز تک تو ان دونوں نے پانی پی کر گزارا کیا۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آئی اور بولی، اے اللہ کے نبی، اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے باہر جا کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ہوگا اور آپ کے لیے تبھی کھانے کا انتظام ہو پائے گا۔ مہربانی کریں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کے لوگوں کے گھروں میں کام کروں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کی بات سنتے ہی رونے لگے اور فرمایا، رحمت، میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میری بیماری تمہارے سامنے ہے، مجبوری میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ جاؤ اور لوگوں کے گھروں میں کام کرو اور حلال کی روزی کما کر لاؤ۔ شوہر کی اجازت لے کر انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ حضرت بی بی رحمت ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں لگی رہتی۔ دن میں کچھ وقت نکال کر وہ لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کا کام کرتی۔ وہاں سے جو ملتا تو اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر آتی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کچھ کیڑے نکلتے، کچھ نئے آتے۔ اسی طرح کیڑوں نے ان کے جسم کا گوشت کھا کھا کر تقریباً ہڈیاں رہ چکی تھیں۔ ایک دن کچھ کیڑے ان کے بدن سے نیچے گر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بی بی رحمت کو بلایا اور بولے، رحمت، انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور ہم سب کو واپس مٹی میں ہی جانا ہے۔ اگر میرے بدن کا خون اور گوشت ان کیڑوں کی بھوک مٹا رہا ہے تو اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ان کا پیٹ تو پل رہا ہے، اور جو کیڑے میرے بدن سے نیچے گر گئے ہیں ان کو اٹھاؤ اور میرے جسم پر دوبارہ لگا دو۔ بی بی رحمت نے ان کے حکم کو مانتے ہوئے ان کیڑوں کو دوبارہ ان کی جسم پر رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا دورانیہ 18 سال کا تھا، جس میں انہوں نے بہت سے دکھ اور بہت سی پریشانیاں دیکھیں اور پھر بھی صبر اور شکر کرتے رہے۔ ایک دن بی بی رحمت بازار گئیں۔ وہاں شیطان بیس بدل کر کہہ رہا تھا، آؤ آؤ، دوا لے کر جاؤ، میرے پاس ہر بیماری کی دوا ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی رحمت اس کے پاس آئیں اور بولیں، میرے شوہر 18 سال سے بیمار ہیں، ان کو یہ بیماری ہے کہ ان کا گوشت ختم ہو گیا ہے، اب صرف ہڈیاں ہی باقی ہیں۔ شیطان نے کہا، تیرے شوہر کا علاج صرف میرے پاس ہے اور یہ بہت بہتر علاج ہے، وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب بی بی رحمت کو کچھ حوصلہ سا ہونے لگا اور وہ بہت خوش ہوئیں کہ اتنے سالوں کے بعد کوئی حکیم ملا جو میرے ایوب کو ٹھیک کر دے گا۔ انہوں نے علاج کی رقم پوچھی۔ شیطان بولا، میں ایوب کے علاج کی کوئی قیمت نہیں لوں گا، اپنے شوہر کو جا کر بولو کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو میرے نام کی بکری ذبح کرنا۔ بی بی رحمت خوشی خوشی گھر واپس آئیں اور بولیں، سنیے، آپ کا علاج ممکن ہے۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیسے؟ اس پر ان کی بیوی بولی، میں نے بازار میں ایک حکیم کو دیکھا ہے، وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم اس علاج کی قیمت ادا کریں۔ بی بی رحمت بولی، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں کچھ انتظام کر رہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے، کیا انتظام کرو گی اور کیسے کرو گی؟
جبکہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ بی بی رحمت بولیں، نہیں، صرف ایک بکری ہی تو ذبح کرنی ہے اور ایک سجدہ کرنا ہے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ تم حکیم کے پاس سے نہیں، تم تو شیطان کے پاس سے ہو کر آ گئی ہو۔ ان کی آپس میں بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پرانے دشمن آ گئے اور طعنے دینے لگے کہ ایوب کا رب کیسا ہے، وہ اپنے نبی کو شفا نہیں دے رہا تو دوسروں کو کیسے دے گا۔ ان کے جانے کے بعد ایوب علیہ السلام پھوٹ پھوٹ کر روئے اور اپنے اللہ کو پکارا، اے میرے پیارے رب، یہ لوگ تیری شان کے خلاف بات کر رہے ہیں، میں یہ نہیں سن سکتا، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ ان کی پکار ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کی شان حرکت میں آئی اور اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے نبی ایوب کو نوازا اور فرمایا، اے ایوب، میں بہت جلد تمہیں ٹھیک کر دوں گا، تمہارے صبر کو انعام میں تبدیل کر دوں گا اور تمہاری بیوی کو بھی اس کے کیے کا پورا پورا صلہ دوں گا۔ میری رحمت آپ دونوں کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد بی بی رحمت اپنے کام پر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنا پیر زمین پر ماریں، آپ کے پیر کی مار سے ایک چشمہ نکل جائے گا، آپ اس چشمے کے پانی سے نہا لیجئے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بالکل ویسا ہی کیا اور ایک پانی کا چشمہ نکل آیا اور وہ پانی نکلتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن پر گرنے لگا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام پوری طرح اس پانی سے نہائے اور پھر بالکل وہ صحت مند اور ٹھیک ہو گئے۔ ان کے بدن سے دانے اور زخم اس طرح مٹ گئے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ان کا جسم پہلے سے زیادہ خوبصورت اور جوان ہو گیا اور چہرہ نور سے بھر گیا اور وہ بہترین خوبصورتی کے مالک بن گئے۔ پھر انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کچھ دیر دور جا کر تنہائی میں بیٹھ گئے۔ بی بی رحمت نے کچھ پیسے جمع کیے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ جب وہ گھر واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام گھر پر نہیں ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں اور بیٹھ کر رونے لگیں اور اپنے رب کو پکارنے لگیں، اے میرے رب، میں نہیں جانتی کہ میرا شوہر کہاں ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کو کوئی جانور کھا گیا ہے یا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اب تو ہی میرے شوہر کو گھر واپس لا، میرے رب، میرے شوہر کو سلامت رکھنا، تو بہت زیادہ رحمان ہے، تو بہت زیادہ رحیم ہے، تو مجھ پر رحم فرما۔ وہ بہت دیر تک بیٹھ کر روتی رہیں اور دعائیں کرتی رہیں، پھر اٹھ کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگیں اور ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے نشان جمع کر رہی تھیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں کہ انہوں نے ایوب کو دیکھا ہے۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود ان کو اپنے شوہر کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تلاش کرتے کرتے بی بی رحمت تھوڑا دور نکل گئیں اور آگے جا کر دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا، جناب، آپ نے کسی مریض کو دیکھا ہے یا آپ انہیں جانتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام دور بیٹھ کر بی بی رحمت کی بے چینی کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک اپنی پہچان نہیں بتائی تھی۔ وہ پوچھنے لگے، سنو، وہ مریض تمہارا کیا لگتا ہے؟ بی بی رحمت نے فرمایا، وہ میرے شوہر اور اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام ایوب ہے، وہ پچھلے 18 سالوں سے بیمار ہیں اور میں ان کی دیکھ بھال اور خدمت کرتی ہوں، لیکن جب میں آج گھر واپس آئی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ اگر آپ ان کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو مہربانی کریں اور مجھے بتا دیں۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام بولے، اگر تم اپنے شوہر کا چہرہ دیکھو تو پہچان سکو گی؟ انہوں نے جواب دیا، جس شوہر کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، 18 سال سے ان کی خدمت کر رہی ہوں، تو کیا میں ان کو نہیں پہچانوں گی؟ پھر ایوب علیہ السلام نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا اور بولے، دیکھو، کیا تم اس شخص کو پہچان سکتی ہو؟ بی بی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھا تو فوراً پہچان گئیں اور ان سے جا کر لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو صحت مند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیک کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور بہت دیر تک روتی رہیں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ آپ اسی پانی سے نہائیں۔
شوہر کے کہنے پر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی وہ نہا کر فارغ ہوئیں تو وہ بھی جوان اور خوبصورت ہو چکی تھیں اور ان کا چہرہ بھی نور سے چمک رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر کی طرف چلے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو دیکھا کہ ان کا گھر پہلے کی طرح محفوظ ہے اور بچے کھیل رہے ہیں۔ جب بچوں نے ماں باپ کو دیکھا تو دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے۔ بچوں نے سوال کیا کہ آپ لوگ کہاں تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے، ہم اللہ کی دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک بندہ آیا اور بولنے لگا، اے اللہ کے نبی، جو آپ کے جانور اور باغیچے جل گئے تھے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ پہلے جیسی حالت میں کیسے ہو گئے ہیں۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور پہلے کی طرح اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین اکرام، میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو پوری دیکھنا اور اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا، لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔